کہ صحابی کبھی بھی نبی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. صحابی نے جو بات کہہ دی، صحابی نے جو بات کہہ دی کہ نبی نے کہا ہے، نبی کو میں نے دیکھا ہے، نبی نے ایسے کیا ہے، تو صحابہ نے ہم تک جو بھی حدیث پہنچائی، جب سند صحیح صحابی تک پہنچ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عقیدہ بھی بلا شبہ رکھتے ہیں کہ معصوم عن الخطا نہیں، معصوم عن الخطا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی انسان ہونے کی حیثیت سے صحابی سے بھی غلطی ہو بھی سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا واقعہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن صحابی سے غلطی ہو گئی تو اس نے اسی وقت توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. اور ان کے فضائل اتنے ہیں، ان کے قربانیاں اتنی ہیں، ان کے مناقب اتنے ہیں کہ اگر بشری تقاضے کے مطابق ان سے کوئی خطا ہو بھی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تم سے راضی ہو گیا. غلطی انسان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ان سے ہو ہی نہیں سکتی تھی، نہیں، وہ انسان تھے معصوم عن الخطا. اگر کوئی ہم کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف انبیاء اکرام کی ذات کو سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے، پختہ کر لیجئے، اور اپنے بچوں کو اس عقیدے کے اوپر پختہ کر دیجئے کہ انبیاء اکرام کے بعد ہم اگر افضل ترین ہستی کسی کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو آج چونکہ ہماری گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ ذوالحجہ کے مہینہ کے اندر 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے. اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جب سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ اکرام کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صحابہ اکرام کے تقدس اور احترام کو مسلمانوں کے ذہنوں میں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ضمن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کو ذہن میں تازہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اکابر کیسے عظیم لوگ تھے. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، اگر چاہوں تو الفاظ میں نقشہ کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کے یہ اشعار میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. یعنی آپ سوچیں گے، ابھی ہم جو واقعات سنیں گے تو آپ ذرا اندر ہی اندر یہ سوچئے گا اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا وہ انسان تھے جو اتنے بڑے بڑے فیصلے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے گئے؟ ہم اگر آج ہمیں اگر کبھی ایسی قربانی دینے کا آزمائش آ پڑتی ہے یا ہم پر یہ وقت آ پڑتا ہے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم تو خاک بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا مال سے نوازا، اتنے مال سے نوازا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینے کی چراگاہوں میں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور ایک وقت میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تو کسی اور کے جانور چرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی تھی. اتنا مال اللہ نے نوازا، اور اتنا مال جس کے پاس ہو، شہادت کے وقت جب اس کے مال کی گنتی کی جائے، اس کے مویشیوں کو جو ہے شمار کیا جائے تو پتہ چلے کہ یہ خلیفہ بھی بن گئے. ہمارے ہاں تو جو امیر بن جاتا ہے، خلیفہ بن جاتا ہے، وہ مالدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اوپر مال میں جانا شروع کر دیتا ہے. ادھر حساب ہی الٹا ہے، ادھر حساب ہی الٹا ہے. پہلے مالدار ہیں اور خلیفہ بن گئے، اور شہادت کے وقت جب مال کو شمار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک اونٹنی نکلی ہے.
صرف ایک اونٹنی، وہ بھی اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آنے جانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک اونٹنی جو ہے یہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ یہ حال ہے سخاوت کا، اور یہ حال ہے مال کو نچھاور کر دینے کا۔ اسی لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ تبوک ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں عام اعلان کرتے ہیں، اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، جو بات ذہنوں میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں چندہ مانگنے سے کوئی شان میں کمی آ جاتی ہے، یا کسی سے اگر آپ دین کے نام پر کوئی چیز مانگتے ہیں تو پتہ نہیں اس سے مانگنے والے کی شان کم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، جو خلوص نیت کے ساتھ دین کے فروغ کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتا ہے وہ میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے دین کے لیے صحابہ سے چندہ مانگا ہے، میرے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کے سوال کیا ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ نے کہا تھا آپ لبوں سے ہونٹوں سے ایک دفعہ ہلا کر کہہ دیں ہم احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں گے، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ایک دفعہ ہونٹوں کو ہلا کر کہیں آپ اور ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیں گے۔ وہ نبی منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے لوگوں چندہ دو، لوگوں پیسے دو، صحابہ مال دو۔ کس کے لیے مال دو؟ ہم نے جنگ کرنی ہے روم کے خلاف، عظیم طاقت کے خلاف ہم نے لشکر لے کر جانا ہے، ہمیں مال چاہیے۔ مسجد کے اندر اعلان کیا اور مسجد النبوی میں پیسے جمع کیے صحابہ اکرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں، اس کو کوئی عیب نہ سمجھا کریں، اس کو کوئی برائی نہ سمجھا کریں۔ ہاں، ہونا کام صحیح دین کا چاہیے، فراڈ نہ ہو، صحیح دین کا کام ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مانگنے والے کو بھی کوئی عار اور شرم نہیں ہے، اور دینے والوں کو بھی اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیا، مال دیا، لیکن لشکر کی تیاری کے لیے وہ مال پھر بھی کم تھا، لشکر کی تیاری کے لیے وہ مال پھر بھی کم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور جو مزید اس میں تعاون کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، 1000 اشرفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا آپ اندازہ لگائیں، اب کسی کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں برا لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی، ایسے جھولی کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ سکے ڈالے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں ان کو ہلاتے تھے اور منبر سے ایسے اتر رہے تھے، اور اترتے اترتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو نے اتنی بڑی آج نیکی کر دی ہے، اتنا بڑا صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کرے تیرے لیے وہ باعث نقصان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تو کوئی بھی کام کرے تیرے لیے وہ نقصان نہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے تجھے اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا کر دیا ہے کہ گویا تیری بشری خطائیں بھی اللہ رب العزت نے اس نیکی کے بدلے سمجھے معاف کر دی ہیں، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو وہی بات آ گئی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہم ان کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، لیکن ان کی قربانیاں تو دیکھو، ذرا ان کی جان نثاریاں تو دیکھو۔ ایک مجلس میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، ایک مجلس میں کھڑے ہو کے جو شخص سینکڑوں اونٹ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دے اور بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارتیں سنا دے، اللہ کی قسم ہمیں اس کے بارے میں اپنی زبان سے ہلکی سی بھی کوئی نازیبہ کلمہ نکالتے ہوئے 1000 مرتبہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ ایک مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ صحابی کے بارے میں اور ایسے عظیم صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر یا اپنی زبان پہ ہلکا سا بھی کوئی ان کے شایان شان اس کے خلاف بھی کوئی زبان سے بات جو ہے وہ جاری کریں یا اپنے دل میں کوئی بغض رکھیں۔ یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باغ میں تشریف فرما ہے، آپ کو جنت کی بشارت دے دی، یہ جب 1000 شرفیاں دی تب بھی، اونٹ دیے غزوہ تبوک پر تب بھی، 2 ہو گئیں، تیسری سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باغ میں ہیں، باغ میں دروازہ لگا ہوا تھا، دستک ہوئی،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دیکھو کون آیا ہے، دروازہ کھولنا اور جو بھی ہوگا اسے جنت کی بشارت دے دینا، اسے کہنا تم جنتی ہو۔ دروازہ کھولا تو سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جنت کی بشارت دے دی۔ آگئے، پھر دستک ہوئی، کہا ابو موسیٰ دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے، جو آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارت ہے، اور نبی کا بشارت دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا بشارت دینا ہے۔ نبی نے اپنے حکم سے اپنی اجازت سے جنت کی بشارتیں نہیں دی، اللہ نے کہا کہ تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اور پھر تیسری دفعہ جب دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور اس دفعہ بھی جو آیا ہے اس کو بھی کہہ دو کہ تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، تو جنتی ہے، تیرے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ دروازہ کھلنے پر جو ہستی داخل ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ اتنے باحیا انسان، اتنے با کردار انسان، اور آج انسان صدقہ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرتا ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ہمیں صدقہ کرنے کے معاملے میں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اتنا صدقہ کریں کہ جس سے ہم خود غریب نہ ہو جائیں، اتنا زیادہ نہ کر دیں کہ ہمیں اپنے بیوی بچوں کو چلانا بھی مشکل ہو جائے یا اپنا گھر چلانا بھی مشکل ہو جائے۔ صدقہ کریں لیکن اتنا نہ کریں کہ اپنے آپ کو غربت میں ڈال لیں۔ یہ ایک اعتدال کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، یہ تو قانون ہے، اب یہ قانون ہے تو پھر یہ سب کے لیے ہے نا، یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں یہ غزوہ تبوک پہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال ہی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اپنا سارا مال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہزاروں اشرفیاں اور سینکڑوں اونٹ، گویا اپنا راس المال، اپنا راس المال سے مراد اپنی اساس، کاروباری حضرات بہتر جانتے ہیں اساس کیا ہوتی ہے اور نفع کیا ہوتا ہے، راس کیا ہوتی ہے۔ جو راس خرچ کرنا شروع کر دے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے، وہ تو لاس میں گیا نا، نفع سے جس نے پیچھے آنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راس المال میں سے اشرفیاں بھی دے رہے ہیں اور اونٹ بھی دے رہے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ حکم اس لیے ہے کہ اگر ہمیں ہمارے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا تو ہمارا ایمان ڈول جائے گا، ہمارا ایمان کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم جیسے کمزور ایمان لوگوں پر اگر مالی تنگی آ جائے تو ہم تو ناشکری پر اتر آئیں گے، اور ہم تو اپنا ایمان کے ضائع ہونے کا ہمیں خدشہ ہے، اس لیے ہم اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ مگر صحابہ اکرام جو اپنا سب کچھ ہی خرچ کر رہے ہیں، بنیاد اس کی یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد فقر و فاقہ بھی آ جائے تو وہ کفر کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کا ایمان ڈول نہیں سکتا، وہ ڈگمگا نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا مال بھی قبول فرما رہے ہیں، ان کا سارا مال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال ہی قبول فرما لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا فرق یہاں بھی سمجھ لیجئے، ہم تو خاک بھی نہیں ہیں، صحابہ کا فرق سمجھ لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال دیا، سارا قبول کر لیا۔ حضرت کعب آئے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول ہوئی ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، آدھا تو اپنے پاس رکھ لے۔ کیوں؟ فرق ہے کعب کے ایمان میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں فرق ہے۔
یہ فرق ہی انسان کو بلند کرتا ہے، یہ فرق ہی انسان کے مقام و مرتبے کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ایمان کا۔ ہمارے ایمان تو پتہ نہیں، ہم تو ہلکے سے نقصان سے ہی ناشکری پر اتر آتے ہیں، وہ سب کچھ لٹا کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مال کو اپنے راستے میں قبول کر لیا ہے۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت محاصرہ کر لیا، خارجیوں نے جس وقت محاصرہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف لائے اور ان سے خطاب کر کے آپ نے کیا حوالے دیے؟ آپ نے کہا، جانتے ہو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مسجد النبوی کی توسیع کے لیے، وسعت کے لیے زمین کے ٹکڑے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا کہ اس کے بدلے اسے جنت میں ہم ایک گھر کی بشارت دیتے ہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں، الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں جو جن پر میں بار بار زور دے رہا ہوں، حضرت عثمان نے فرمایا، تم جانتے ہو میں نے اپنے راس المال سے زمین خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ پھر وہ کنواں مسلمانوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا، اور وہ کنواں ایک ہی تھا میٹھے پانی کا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اب اگر کاروباری ذہن سے سوچیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، چلو وہ مسلمانوں کو پانی مہنگا دیتا تھا، وہ 10 روپے کا ایک گلاس دیتا تھا مثال کے طور پہ، اور اگر آج کا کاروباری کوئی میرے جیسا ہوتا نا تو وہ کہتا کہ چلو نیکی بھی کر لیں، کاروبار بھی کر لیں، یہودی سے خرید کے ہم 5 روپے کا گلاس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہودی سے خریدتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی مسلمانوں کو فروخت ہی کرتے، کم قیمت پہ کر دیتے، 1 روپے کا گلاس کر دیتے، تو یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا؟ بتائیں کوئی گناہ تھا؟ یہ کوئی گناہ نہیں تھا، کاروبار بھی ہوتا۔ لیکن یہی تو اصل میں کمال تھا کہ کاروباری سوچ نہیں رکھی انہوں نے، دنیا کی کاروباری سوچ نہیں رکھی، آخرت کی کاروباری سوچ رکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جانتے ہو اس میٹھے پانی کے کنویں کو اپنے راس المال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے والی ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اس کو اپنی ملکیت میں ہی نہیں رکھا، مسلمانوں کے لیے مفت کر دیا اس میٹھے پانی کو۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو جنت کی بشارتیں دے رہی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا، تم مجھے آج اس مسجد میں 2 نفل نہیں پڑھنے دے رہے، آج تم مجھے اس میٹھے پانی کے 2 گھونٹ نہیں پینے دے رہے، میں ہی تو وہ ہوں کہ جس کے ہاتھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا تھا۔ کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، مسلمان آئے ہیں اور ان کے لشکر کو پیچھے روک لیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو امیہ خاندان سے تعلق تھا، اور مکہ کے اندر آپ بنو امیہ خاندان کی ایک مضبوط حیثیت تھی، کیونکہ سردار لوگ تھے۔ حضرت ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں بھی ایک خاندانی جاہ و جلال مضبوط تھا، اور آپ کا یہاں پہ بھی ایک گھرانہ تھا۔ اسی لیے جب آپ مدینہ سے حج یا عمرہ کے لیے مکہ آتے تھے یا سفر کر کے مکہ آتے تھے تو آپ مکہ میں بھی قصر نماز نہیں پڑھتے تھے، پوری نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پوری نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ مکے میں بھی پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ سب مسافر ہیں، قصر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے میں یہاں قصر نہیں کرتا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کا کسی دوسرے شہر میں بھی گھرانہ ہو وہ وہاں پر قصر نماز نہیں بلکہ پوری نماز ادا کرے گا۔ تو میرا مکہ میں بھی گھرانہ موجود ہے، اس لیے میں یہاں پر قصر نماز نہیں پڑھتا، میں یہاں پر پوری نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مذاکرات کرنے کے لیے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے سرداروں کے پاس بھیجا گیا، اور آپ کافی عرصہ جب واپس نہ آئے تو یہ افواہ پھیل گئی، یہ خبر پھیل گئی کہ شاید کفار نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، حالانکہ یہ معاہدے ہوتے ہیں کہ وزیر کو یا قاصد کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا،
تو اسی طرح مذاکرات کرنے والے سفیر کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ افواہ پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان کی، کس بات پر؟ بیعت کہتے ہیں ایک وعدے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی یہ خبر نہیں بتائی تھی کہ عثمان شہید ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ اگر نبی کو پتا ہوتا تو نبی بیعت لیتے؟ بتائیں، نبی کو کیوں نہیں پتا لگا؟ کیونکہ نبی کو غیب تب بھی پتا چلتا ہے جب اللہ بتاتے ہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو نبی کو پتا نہیں چلا۔ نبی نے کہا سارے آؤ آؤ، اور ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا یہ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے سارے مسلمان وعدہ کرو کہ اگر انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہوا تو ہم یہاں سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور جب باری آئی سب نے بیعت لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ، یہ اپنا بایاں ہاتھ رکھا ایسے، اپنے دائیں ہاتھ کو کہا کہ اگر عثمان زندہ ہیں تو میرا یہ دایاں ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بیعت رضوان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ سے شامل کر لیا ہے، کیونکہ اس بیعت کی ایک فضیلت ہے اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اس بیعت میں شرکت کرنے والوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ موجود نہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی شامل کر لیا، بالکل اس طرح جس طرح آپ بدر میں اگرچہ شریک نہیں، غزوہ بدر میں اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں۔ کیوں شریک نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بیمار تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آپ مدینہ میں رہیے، لیکن آپ کو ثواب بھی بدری صحابیوں جتنا ملے گا اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ بدر میں گویا آپ شریک ہوئے ہی ہیں۔ اگرچہ آپ وہاں نہیں گئے میری اجازت سے، لیکن آپ ان شریک ہونے والوں میں شمار ہوں گے۔ بیٹی کو جو سکھ دیتا ہے یہ بیٹی کا باپ جان سکتا ہے کہ وہ کلیجے کو کس طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جن کو اچھے داماد ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھے داماد کی کیا خوشی ہوتی ہے، اور جن کو دامادوں کی طرف سے تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، تمام ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکھ نصیب فرما دے۔ وہ اس تکلیف کو محسوس کرتے، سیانے کہتے ہیں بیٹی دکھی تو جگ دکھی۔ اگر کسی کی بیٹی دکھی ہے نا تو اس کو سارا جہان ہی دکھی نظر آتا ہے، اس کی زندگی دکھی ہے جس کی بیٹی دکھی ہوتی ہے۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت داماد اتنا ٹھنڈا کیا کہ ایک بیٹی وفات پا گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کر دیا، دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے ساتھ بیعت دیتا، ایک ایک کر کے عثمان کے ساتھ بیعت دیتا۔ یہ ہے مقام و مرتبہ کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا۔ اور صحابہ کی محبت کا بھی کیا کہنا۔ یہ صلح حدیبیہ کے واقعے میں سے یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ جب گئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کفار کے سردار نے کہا کہ مسلمانوں کو تو ہم نے عمرہ کرنے کوئی نہیں دینا، مسلمانوں کو تو روکا جو ہوا ہے پیچھے۔ اچھا عثمان بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو ہم نے اس سال عمرہ کوئی نہیں کرنے دینا، ہاں لیکن چلیں آپ کے ساتھ ہمارے ذرا خاندانی تعلقات بھی ہیں اور اب آپ اندر آ بھی گئے ہیں مکے میں تو آپ کو اجازت ہے آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے آپ عمرہ آپ نے کی کر لیں، مگر نبی کی اجازت کے بغیر عمرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، جب تک مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں مل جاتی،
جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں ادا فرما لیتے عثمان کو یہ لالچ نہیں ہے کہ وہ تنہا عمرہ ادا کر لے گا۔ یہ ہے اجتماعیت کا درس، یہ ہے اپنوں کے ساتھ چلنے کا درس، یہ ہے وفاداری کا درس جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ نے اگرچہ خارجیوں نے آپ کے خلاف چڑھائی کر دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں میں لشکر بھیجوں شام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں، جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہیں، بدری صحابی موجود ہیں جنہوں نے احد میں کفار کو شکست دی وہ موجود ہیں، سارے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، عثمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام ہو جائیں۔ جب تک میری سانسیں ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، میں مسلمانوں کو مسلمانوں کا قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں مسلمان کو مسلمان سے تلوار بے نیام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک انسان کا ناجائز قتل پوری انسانیت کا قتل تصور کرتا ہوں، اپنی شہادت جو ہے وہ قبول کر لی، لیکن مسلمان کو مسلمان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لڑایا ہے، اور اس شہادت کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ رب العزت آپ کو ایک کرتا پہنائیں گے۔ آپ نے اپنی خلافت سے کیوں دستبردار نہیں ہوئے؟ آپ کا خلافت سے دستبردار ہو جانا بھی تو ایک مسئلے کا حل ہو سکتا تھا نا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو قبول کیا، خلافت سے کیوں دستبردار نہیں ہوئے؟ کیونکہ میرے نبی نے نصیحت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اے عثمان اللہ رب العزت آپ کو ایک کرتا پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا، لوگ اس کرتے کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اے عثمان آپ نے وہ کرتا نہیں اتارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی ہے، اور وہ وقت بھی یاد ہے کہ جس وقت احد پہاڑ کے اوپر، احد پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تین صحابہ اور ایک نبی احد پہاڑ پر چل رہے ہیں۔ احد پہاڑ میں ہلکی سی لغزش، ہلکا سا اس نے ہلہلاہٹ جو ہے اس میں محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگا کر کہا ہے احد ٹھہر جا، کیا تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید تیرے اوپر اس وقت چل رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شہادت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو یکم محرم الحرام کو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر ہی ہوگا، اور دوسری ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے اس کو حوالہ بھی بتا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں صحیح لذاتی ہی حدیث ہے کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان سے نازیبہ کلمات ادا کیا کرتا تھا، حضرت عثمان کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ایک دفعہ وہ شخص مدینہ میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان پر بادل آئے، دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں میں بجلی چمکنے لگی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا کہ یہ عثمان کا گستاخ تھا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئے دین کا گستاخ ہے، وہ دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کیونکہ یہ دین امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ہم تک جس نے پہنچایا ہے وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے مصحف کی شکل میں پڑا ہے، اس قرآن کو جمع کرنے والے، اس قرآن کو مصحف کی شکل دے کر اور اس کو پھیلا دینے والے جامع القرآن جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ قرآن سے اتنی محبت، قرآن سے اتنا لگاؤ تھا کہ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔
یہاں یہ اشکال بھی میں تھوڑا آپ کا دور کر دوں کہ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. ایک حدیث میں ایک صحابی نے کہا مجھے شوق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں بہت ہی شوق ہے تو پھر 3 دن سے کم میں تم نے نہیں پڑھنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا. یہ اس روایت کے الفاظ ہیں. اور دوسری طرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ آپ ایک رات میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. تو پھر ہمیں یہ تھوڑی اچنبے کی بات لگتی ہے, حیرانی کی بات لگتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو محدثین نے پھر اس کی یہ وضاحت کی ہے کہ دراصل اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا گویا اس نے سمجھ کر نہیں پڑھا, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کا فہم قرآن مجید کے بارے میں اتنا عبور حاصل کر چکا تھا, اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ اگر ایک رات میں بھی قرآن پڑھ لیں تو قرآن کا حق ادا کر کے اس کو سمجھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ وہی پڑھ سکتے تھے. ان کے علاوہ جلیل القدر صحابہ اکرام کے علاوہ عام کو یہ اجازت نہیں, کیونکہ اتنا پختہ فہم کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قرآن سے محبت تھی, اور پھر آپ پیکر حیا تھے. یہ آپ کا ایک خاصہ تھا کہ وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ اپنے حجرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, اور آپ کی ٹانگ سے, یہ ران سے, یہاں سے کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا. یاد رکھیں سطر تو یہ ہے گھٹنوں تک نا, لیکن آپ کی ران سے یہاں سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. آپ اپنے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا آنے دو. اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا آنے دو. آپ اسی طرح ریلیکس بیٹھے رہے, کپڑا کوئی سیٹ نہیں کیا. پھر دستک ہوئی, کون آیا ہے؟ بتایا عثمان آئے ہیں. آپ فوراً اٹھے, اپنی چادر وغیرہ سیٹ کر لی, اپنے آپ کو ذرا سیٹ ویٹ کر کے بیٹھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, جو بھی بات کرنی تھی کر کے چلے گئے. تو بعد میں آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فرق دیکھا ہے, ابو بکر آئے بات کر کے چلے گئے, عمر آئے بات کر کے چلے گئے, آپ اسی طرح رہے. جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کیے اور بڑے جو ہے وہ سلیقے کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ دراصل عثمان کے اندر اتنی حیا پائی جاتی ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہا تو اس حیا کی وجہ سے عثمان مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکے گا. اس لیے میں درست ہو کر بیٹھ گیا کہ جو عثمان بات کرنے آئے ہیں وہ بات میرے ساتھ درست کر کے جا سکتے ہیں. تو یہ پیکر حیا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. جنت کی بشارتیں لینے والے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. تو اس مختصر وقت میں ہم نے آج یقیناً یہ ایمان افروز باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانی ہیں. اپنے نوجوانوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں. اور میں یہ تلقین آپ کو کرتا رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے اکابرین کی, صحابہ اکرام کی سیرت جو ہے اس کا مطالعہ ضرور کروایا کریں. اسکولوں کالجوں میں تو اب پتہ نہیں انہیں یہ بتایا جائے گا کہ نہیں, لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کا مکمل جامع تعارف جو ہے وہ اپنے بچوں کو کروائیں, تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت اور ہمارے دلوں میں صحابہ کا احترام پیدا ہو سکے. کیونکہ نگاہ جو دیکھ رہی ہے مستقبل کے اندر, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ کا احترام اور صحابہ کا تقدس کا صحیح ادراک حاصل ہو. مستقبل میں یہ وقت دور نہیں ہے جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کی شان کا علم ہو, تبھی وہ صحابہ کا دفاع کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.